جا رہی ہے جو سب کے سب اس امام کے ماننے والوں کا مجمع، مگر اس روایت کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ یہ روایت نامکمل رہ گئی، امام اس روایت کو مکمل نہیں کر سکے۔ البتہ وجہ کیا تھی وہ روایت کے آخر میں پتہ چلے گا۔ جیسے نہج البلاغہ، اس کا تیسرا خطبہ، آج کل دنیا کے کچھ ایسے حالات ہو گئے اور ہمارے بچوں کے عقیدوں کو کچھ اس طرح سے بگاڑا جا رہا اور تاریخی حقائق کو اس طرح سے جھٹلایا جا رہا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نہج البلاغہ میں کچھ اور پڑھیں کہ نہ پڑھیں، خطبہ شقیہ ضرور پڑھیے گا، نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ بالکل شروع میں۔ لیکن کیا لکھا؟ یہی تو لکھا ہے نا کہ مولا اس خطبے کو مکمل نہیں کر پائے۔ نہج البلاغہ میں جتنے بھی خطبات ہیں یہ اکثر بلکہ 90% نہیں بلکہ 95% نامکمل ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے پورے نہیں ہیں، نامکمل۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں واہ یہ کون سی نئی ریسرچ آ گئی، خود نہج البلاغہ شریف رضی کی محنتیں، کمپائلر شریف رضی، وہ دیکھیے ہر خطبے سے پہلے ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں، وَمِن کَلَامٍ، مولا کے کلام میں سے ایک ٹکڑا۔ من کے معنی ہوتے ہیں کہ اقتباس، ایک ٹکڑا، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ نہج البلاغہ کے اکثر خطبات نامکمل ہیں، اور یہی وجہ یہ بعض خطبات سے مومنین کرام جھٹ سے جو نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور وہ نتیجہ کبھی کبھار باقی معصومین کے کلام سے ٹکراتا تو لوگ چکرا جاتے ہیں، اسے مانے کہ اسے مانے۔ مثال، چھوٹی سی مثال، ویسے تو بہت ساری مثالیں نہج البلاغہ میں، یہ وہ مثال ہے جو میں دے نہیں رہا ہوں، زبان پہ آ گئی، اصلی مثال اس کے بعد۔ نہج البلاغہ میں چند خطبات میں عورتوں کی بڑی مذمت کی گئی، عورتوں کی کچھ برائیاں اور خرابیاں اور نقائص بیان کیے گئے۔ اب اگر اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں سیکنڈ گریڈ کا مومن سمجھا تو یہ بالکل غلط بھی ہے۔ قرآن کی آیتوں اور معصومین ہی کے دیگر کلام اور مولا ہی کے دیگر فرامین سے ٹکرا رہی۔ بات یہی کہ خطبے کا ایک جز نہج البلاغہ میں آیا، لیکن زیادہ بڑی مثال جو میں تفصیل کے ساتھ نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں ذرا تیزی سے حرکت کر رہی، لیکن اشارہ کر دوں ایک ایسا خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں، یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں اس وقت جس میں فتویٰ دینے والوں کی مذمت کی گئی۔ اور ہمارے یہاں انقلاب اسلامی کے بعد جو بعض لوگوں کے دل میں اجتہاد، مجتہد، مرجعیت اور فتوے سے ایک ضد، نفرت، عداوت، کینہ، دشمنی پیدا ہوئی، اس قسم کے خطبات اکثر وہ اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے مولا نے تو فتویٰ دینے والوں کی ایسی مذمت کی، مگر خطبات کی ہیڈنگ دیکھ لے، وہ من کلام علی، مولا کے کلام سے ایک ٹکڑا۔ تو جب تک کسی بھی خطیب یا مقرر کے پورے کلام کو سامنے نہ رکھا جائے، نتیجہ نکالنا مشکل بلکہ اکثر غلط ہو جاتا۔ اب یہ ایک الگ سوال، دیکھیے یہاں پر فوراً سامنے سے ایک سوال ہوگا کہ یہ سارے خطبات نامکمل کیوں جمع کیے گئے، شریف رضی نے اسے مکمل کیوں نہ کیا، ایک الگ موضوع۔ لیکن مختصر سی بات، شریف رضی اگر حدیث کی کتاب کمپائل کر رہے ہوتے تو الگ مسئلہ، انہوں نے تو نام رکھا ہے نہج البلاغہ۔ میں عربی فصاحت اور بلاغت کا نہج اور طریقہ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں، باقی باتیں کسی اور وقت۔ لیکن مولا کے خطبات جو نہج البلاغہ میں، اسی وجہ سے اس کے بعد مستدرک نہج البلاغہ لکھی گئی۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اس کی 10 جلدیں، یہ جو نہج البلاغہ ہے تقریباً اسی حجم اور اسی سائز کی مزید 10 کتابیں آئیں جس میں مولا کے دیگر خطبات۔ نہج البلاغہ میں وہ خطبہ ہی نہیں ہے جو 2 معجزے والے خطبے ہوتے ہیں۔ مولا کا ایک خطبہ بغیر الف کا ہے،
نہج البلاغہ میں وہ خطبہ نہیں، مولا کا ایک خطبہ بغیر نقطے کا ہے، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ بھی نہیں، تو نہج البلاغہ کلام امام کا مکمل مجموعہ نہیں، لیکن دو خطبے نہج البلاغہ میں ایسے جو مولا خود مکمل نہ کر پائے۔ ابھی تو بات یہ ہو رہی کہ شریف رضی مولا کے خطبات کے اقتباسات جمع کیے، یعنی خطبے مکمل تھے، شریف رضی نے اس کا ایک ایک ٹکڑا لیا، لیکن دو خطبے نہج البلاغہ میں ایسے جو خود میرا مولا ہی مکمل نہ کر پایا۔ ایک کا نام ہے خطبہ شقشقیہ اور ایک کا نام ہے خطبہ حمام، اور خطبہ حمام جس وجہ سے مکمل نہ ہوا اسی وجہ سے یہ روایت بھی مکمل نہ ہو جو آج کی مجلس کے پہلے حصے کا جز بن رہی۔ خطبہ شقشقیہ، علی جیسا ثابت ایک بار مسلسل جب یہ دیکھا کہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی، علی کو بھی جلال آ گئی اور اس جلال کے عالم میں ایک ایسا خطبہ دینا شروع کیا جس میں دشمنان اہل بیت کا سارا کچا چھٹا بیان کیا جا رہا، علی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جوش کے عالم میں جیسے دریا بہتا چلا جا رہا ہے علی خطبہ دے رہے ہیں، مگر ابھی وہ خطبہ نامکمل تھا کہ کسی نے کھڑے ہو کر ایک غیر متعلق سوال کر لیا۔ مولا نے اس کے سوال کا جواب تو دیا، لیکن چونکہ سلسلہ کٹ گیا دوبارہ اس خطبے کو آگے نہ بڑھایا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا یہ خطبہ مکمل تو کر دیجئے، ایسا میٹر اور ایسا مواد اس خطبے میں دیا جا رہا کہ عبداللہ ابن عباس تڑپ اٹھے۔ مصائب جو اہل بیت پہ ڈھائے گئے ان کا بیان علی کی زبانی، اس سے بہتر خطبہ کیا ہوتا، لیکن مولا نے کہا اے ابن عباس وہ ایک جوش تھا، وہ ایک جلال کی کیفیت تھی، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، اب دوبارہ وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ جا کے دیکھیں نہج البلاغہ کے بالکل شروع میں تیسرا خطبہ، اور دوسرا ایک خطبہ ہے خطبہ حمام، ایک چلتے پھرتے ایک سوال کیا جاتا، یہی سوال حمام نے مولا سے کر لیا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا جواب ملے گا۔ مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا؟ مولا مومن کی علامت کیا؟ حمام تو ایک سوال کر رہے ہیں کہ مولا دو تین باتیں بتائیں۔ ایسا میرے مولا نے اس سوال کا جواب دیا کہ سوال کرنے والا برداشت نہ کر سکا اور چیخ مار کے زمین پہ گرا اور مر گئے، خطبہ نامکمل رہ گئے، سوال کرنے والا ہی ایک حد سے زیادہ نہ سن پایا۔ جو مولا نے اپنے شیعہ کی پہچان بتائی، ایک سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ بھی ہمارا عنوان بنے گا۔ کراچی کے مومنین نے سنا مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، یہ میرا ایک بہت ہی مشہور اور بار بار دہرایا جانے والا عنوان۔ آئیے جس وجہ سے حمام والا خطبہ نامکمل رہ گیا کہ راوی سوال تو کر بیٹھا، جواب سننے کی تاب نہ رہی، ایک بار حوصلہ جواب دے گئے، سنتا جاتا ہے جسم کانپتا جاتا۔ اب چونکہ مولا کی زبانی سن رہا، اگر ہم جیسے کسی ادنا طالب علم کی زبانی سنتا تو ماننے ہی سے انکار کر دیتا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں،